اللہ جب میں اول ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں، اللہ جب میں آخر ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، تو موجود یقین زمانے سے پاک ہے، کائنات کا محتاج نہیں، عرش و فرش اس کی ضرورت نہیں، لوح محفوظ ہے اس کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ ہے جس کے لیے اندھیرے اجالے دن و رات، زمین و آسمان، عرش و خاکی وابی، خرد و پار برابر، اللہ وہ بادشاہ ہے جو انسانوں کا بادشاہ، جو جناتوں کا بادشاہ، جو پانی کا بادشاہ، جو ہوا کا بادشاہ، جو لوح چاندی کا بادشاہ، جو سورت المراد رنگ مراد کائنات کا بادشاہ، پیغام میں ہونے والے پرندے اور تیرنے والی بارش کے قطرے اور کھلنے والے شگوفوں اور اس میں پیدا ہونے والی خوشبو کا بادشاہ، اللہ وہ قادر ہے وہ کاف کے جفت سانپ کے بل کھانے اور اس کے اندر پیدا ہونے والے زہر اور مچھلی کی تھوک کو انبر بنا دینے کا مالک، اللہ وہ مالک ہے جو پانی کے گھتے کو کبھی شہد میں کبھی آم و جام انار میں تبدیل کر کے کہتا ہے کہ بول میرے بندے کون ہے تیرا مالک، پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اور کہتا ہے یہ تمہارے رب کی کاریگری ہے اور یہ تمہارے رب کی کائنات ہے، کون رب جو خالق بھی، جو مالک بھی، جو احمد بھی، جو سمد بھی، جو رحیم بھی، جو کریم بھی، جو شفیق بھی، جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام، ایسی پاک صفات والا میرا خالق و مالک ہے، آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، بارش برسانے والے اللہ، کوئی ایسا پیدا کر دکھائے، ہم دنیا کے تمام مسلمانوں سے بات کر رہے کہ اللہ سے صلح کر لو، ایسے شفیع و کریم آقا نہیں پاؤں گے اور نہیں ملیں گا۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں، خدا وعدہ